السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے جو اکثر اور ضروری مسائل تھے وہ میں عرض کر چکا ہوں، یعنی کہ شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر اور کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کون سے مال پر نہیں ہوتی، اور پھر ایک اہم سوال یہ کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ یہ ضروری مسئلے جو تھے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب ایک دوسرا سوال جو یہ بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی بھی ہے تو اب آپ اس قرض کو ادا کریں گے یا نہیں، ادا کرنے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں، یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ آج میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن کچھ نہ کچھ قرض بھی آپ کے اوپر ہے، تو اب اگر سب سے پہلا تو سوال یہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اس قرض کو ادا کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلا جو فرض آپ کے اوپر ہے وہ اس قرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس قرض کو ادا کرنے کے بعد اب جو پیسے بچے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، جوڑیں گے۔ اگر یہ اتنا مال بن جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر قرض دینے کے بعد آپ کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ نہیں بنتا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، لیکن آپ کے کچھ پیسے قرض میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو قوی امید ہے کہ وہ پیسے میرے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور واپس آ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے، آپ کے پاس جو مال ہے اس کو جوڑیں گے اور جو آپ کا قرض گیا ہوا ہے اس کو بھی جوڑیں گے۔ دونوں کو ملا کر اگر اتنا مال بن جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس گئے ہوئے قرض کو بھی آپ جوڑیں گے اس مال میں جس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی جو پیسہ آپ کا قرض میں گیا ہوا ہے اگر اس کے آنے کی امید ہے تو پھر آپ اس پیسے کو بھی ان میں جوڑیں گے جس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔